آج میں آپ کو استغفار کے بے شمار فائدے بتاؤں گی، اس کا طریقہ بتاؤں گی پڑھنے کا، اور معاوضے بتاؤں گی استغفار کے۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دے گا، لائک کر دے گا، شیئر کر دے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاجاتیں پوری کر دیں، آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اللہ پاک آپ سب پہ اپنا کرم کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے استغفار کے بارے میں، استغفار کے پہلے تو میں آپ لوگوں سے فائدے شیئر کرتی ہوں کہ استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں، جو کہ میں بہت دفعہ کر چکی ہوں، لیکن جب بھی کرتی ہوں تو ایک الگ جو ہے مزہ آتا ہے شیئر کرنے میں، اور ایک الگ خوشی اور ایک الگ سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ نہیں جانتے نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو استغفار نہیں کرتے، جن کو میں ہزار بار کہتی ہوں آپ لوگ استغفار کریں، جو سن بھی رہے ہیں، سننے کے ساتھ ساتھ تب بھی استغفار نہیں کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ایک بڑے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، جو استغفار نہیں کرتا وہ بہت بڑے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم دن بھر میں ہم اتنی جو ہے گناہ کر دیتے ہیں، تو سوچیں ہم نے ہمارے جو جتنی بھی ہماری زندگی گزری ہے، ہم نے اس میں کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ استغفار سے منہ موڑنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں؟ استغفار پڑھنے سے ہمارے جو ہے دل کو سکون ملتا ہے، استغفار پڑھنے سے ہمیں رزق ملتا ہے، استغفار پڑھنے سے اللہ پاک بیٹوں سے نوازتے ہیں، استغفار پڑھنے سے فصلیں لہلہاتی ہیں، استغفار پڑھنے سے دریا رواں ہوتے ہیں، استغفار پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے، استغفار پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، استغفار کرنے سے جو ہے اپنوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار کرنے سے اولاد فرما بردار ہوتی ہے، استغفار کرنے سے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے، استغفار کرنے سے دریا رواں ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار کرنے سے معاوضے ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاوضے ہوتے ہیں۔ استغفار کے تو جتنے فائدے بتاؤں میں اتنے کم ہیں، تو پھر ہم یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پریشانی میں ہم کیا پڑھیں؟ ہر پریشانی کا حل استغفار ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو کوئی بھی وظیفہ بتاتی ہوں، لیکن ہمیشہ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ استغفار کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں پر استغفار نہیں چھوڑنا آپ نے، کیونکہ استغفار تو زندگیوں میں معاوضے بھر دیتا ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ استغفار کا وظیفہ جو ہے نا، آپ نے ساری زندگی کرنا ہے اور کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ 7000 بار، 7000 بار آپ لازمی استغفار پڑھیں، اول آخر ساتھ ساتھ درود ابراہیمی آپ پڑھیں۔ اور ایک اور سوال تھا کہ جب ہم جو ہے جتنی بار بھی ہم استغفار پڑھیں گے، مطلب جیسے سٹنگ میں پڑھتے ہیں 2-2 ہزار کر کے، تو اول آخر بار دیکھیں اگر آپ لگائیں گے تو اور زیادہ افضل ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے اس کے مطلب فائدے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے نہیں لگاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے شروع میں آپ 7 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب آپ اینڈ کر دیں 7000 بار کمپلیٹ کر لیں، تو پھر آپ 7 بار جو ہے درود ابراہیمی لگا لیں۔ اس طریقے سے آپ اس کو ایک دن میں ختم کر لیں۔ لیکن 7000 بار، پتہ ہے کیا، شروع میں بھی یہی سوچتی تھی 7000 بار تو استغفار بہت مشکل ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو میں نے شروع میں 2000 بار پڑھا، 3000 بار پڑھا، پھر مجھے ایسا لگا شاید مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن پھر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں، مجھے پڑھنا ہے 7000 بار۔ جب میں اپنی زندگی میں چینج چاہتی ہوں نا، کیونکہ میں نے بہت معاوضے دیکھے ہیں استغفار کے۔ سب سے پہلے تو میری فیملی میں سب نے شروع کر دیا تھا، اور میں نے آخر میں پڑھا ہے استغفار۔ تو جب میں نے معاوضے دیکھے نا، اور میں نے ان کے اندر اتنی تبدیلیاں دیکھی، تو میں نے کہا نہیں، مجھے پڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں نے لگ کے 2-3 دن برابر جو ہے 7000 بار استغفار پڑھا، اور جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو آدھے گھنٹے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا آسان ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور یہ چھوٹا سا لفظ ہے، اور آپ آرام سے 7000 بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے پڑھنا۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ 7000 بار ہم سوچ کے ہی نہیں پڑھتے، نہیں، آپ 2-3 دن، میرے کہنے سے 2-3 دن آپ 7000 بار پڑھیے۔ میں تو ایک ساتھ پڑھ لیتی ہوں، لیکن جو لوگ 2-2 ہزار کر کے بھی پڑھیں گے، جیسے کوئی جاب پہ جا رہا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، بہت ساری جو ہے لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن مصروفیات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں نکالیں، ایسا نہیں۔ نماز اپنی جگہ، استغفار اپنی جگہ، یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں اگر آپ زندگی میں آپ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا، تو ٹائم ہمارے پاس اس لیے نہیں بچتا کہ ہم اللہ پاک کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ سب سے پہلے اپنے ٹائم
اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے ٹائم میں برکت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال نماز پڑھیں. اور نماز یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی پڑھیں، نماز پوری دھیان کے ساتھ، پورے تحمل کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھیں اور استغفار پڑھیں. وظیفہ کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھیں، صرف آپ استغفار پڑھیں اور نماز پڑھیں. اور آج میرا بہت مختلف بلاگ تھا، لیکن جب میں اپنی بہنوں کے کامنٹس دیکھتی ہوں نا، یقین کریں مجھے اتنی دل سے تکلیف ہوتی ہے، اور میں کبھی کبھی میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں کہ اتنی تکلیف کون دیتا ہے کسی کو. جیسے شوہر اپنی بیویوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر پیغام بھجواتے ہیں کہ ان کو طلاق دے رہے ہیں. اتنے کامنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ آپ ہی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے شوہروں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. دیکھیں یہ ایک رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے. کہتے ہیں نا جب دو میاں بیوی جو ہے آپس میں محبت سے بات کرتے ہیں تو اس وقت اللہ پاک مسکرا رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ کتنا پسند ہے. سارے رشتے جو ہیں وہ پہلے سے ہی طے ہوئے تھے، بہن بھائی، ماں باپ، ان سب سارے رشتے. لیکن جو رشتہ دنیا میں بنا ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو ہم اس رشتے کی جتنی قدر کریں اور جتنی عزت کریں اتنی ہی کم ہے. لیکن پتہ نہیں کیسے شوہر ہوتے ہیں اور کیسے ان کے گھر والے ہوتے ہیں جو اتنے ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں معصوم عورتوں پر. تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو عورتیں جو میری بہنیں جو مجھے کامنٹس کرتی ہیں نا، دیکھیں سب سے پہلے آپ استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں. آپ کو یہ وظیفہ نہیں کریں، استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ 7000 بار ڈیلی استغفار کریں اور درود ابراہیم جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، جتنا آپ کو ٹائم ملے، جتنا بھی آپ کی محبت ہے، آپ جو ہے درود پاک پڑھیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جو ہے بھیجیں صبح شام. اور پھر آپ جو ہے رو کر اللہ پاک سے دعا کریں. دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کے دلوں میں اللہ پاک آپ کی محبت بھر دیں گے اور وہ آپ کو جو ہے عزت سے گھر لے کے جائیں گے. لیکن آپ نے یہ دونوں جو کام کرنے ہیں نا وہ بہت یقین کے ساتھ کرنے ہیں، اور یہ نہیں سوچنا میں اس سے بات کروں تو میں یہ پڑھ لوں، میں یہ وظیفہ کر لوں، کوئی بھی آپ بتائے نہیں. آپ کچھ بھی نہیں کریں، ان دونوں چیزوں پر آپ فوکس کریں. جتنی بھی بہنیں میری دیکھ رہی ہیں، یقین کریں میرے سامنے یہ ہو چکا ہے. میری بہت عزیز جو آپ لوگ مجھے بتاتی ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وہ کسی اور سے شادی کر رہے ہیں، کسی اور کو پسند کرتی ہیں، ساری چیزیں پورا سین میرے آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے. اور انہوں نے کیا کرا تھا اتنے مشکل وقت میں؟ انہوں نے جو ہے اللہ پہ یقین کیا، استغفار اور درود ابراہیمی، اور کوشش کریں تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اس میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں. لیکن اپنے شوہر کے آگے مت گڑ گڑائیں، صرف اللہ کے آگے روئیں. کیونکہ دیکھیں آپ جتنا اپنے شوہر کو جو ہے کال کریں یا آپ بات کریں، زبردستی کرنے سے کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں بنا ہے. آپ زبردستی مت کریں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو وہ عزت سے لے کر جائیں تو اپنی عزت کروانا سیکھیں، کسی کے آگے مت گڑ گڑائیں. اگر آپ چلی بھی جاتی ہیں اور کل کو آپ کے ساتھ وہ پھر برا کرتے ہیں، آپ کو عزت نہیں دیتے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گی نا، خود کروانا نہیں سیکھیں گی، تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. زبردستی کا رشتہ کبھی بھی نہیں چلا ہے. آپ یقین کریں، آپ نہ روئیں ان کے آگے، نہ آپ ان سے بھیک مانگیں، صرف اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے مانگیں. اور آپ دیکھیے گا آپ کے شوہر، آپ کے سسرال والے آپ لوگوں کو کیسے لے کر جائیں گے. جتنی میری بہنیں پریشان ہیں کیسے عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، آپ لوگ بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھیں پورا. دیکھیں ہم پریشان تو ہوتے ہیں، ایک فطرتی عمل ہے پریشانی، لیکن پریشانی آپ کسی سے ڈسکس مت کریں، بس اللہ تعالیٰ کا نام لیں. ہر وقت صبح اٹھیں اور صبح سے رات تک آپ یہ کریں اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کے شوہر آپ کو لے جائیں. آپ میری ان باتوں پر عمل کریے گا، کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوا جو میں نے برا ہوتے دیکھا ہے. تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں، آپ کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہوں. تو بس آپ لوگ یہ کریے گا، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ ایک دن مجھے کامنٹس کر کے بتائیں گی کہ آپ کو آپ کے شوہر عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کے گئے ہیں. کل کا ولاگ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں اسی بارے میں جو ہے آپ لوگ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.